اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ظالم بادشاہ کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر بنے۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق بنے۔ تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنے، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بنے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور آیا۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ اس کے بعد جس کی کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں، وہ ظالم بادشاہ مسلمانوں کا حکمران بنا۔ اس ظالم بادشاہ کا نام یزید تھا۔ وہ مسلمانوں پر پہلا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے دور حکومت میں مسلمانوں پر اتنے ظلم کیے کہ اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں اتنا بڑا ظالم بادشاہ نہیں آیا۔ یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ اس بادشاہ نے کون کون سے ظلم کیے، وہ بچوں پر کیا ظلم کرتا تھا، بڑوں پر کیا ظلم کرتا تھا، اور اس کے دور میں کون کون سے مظالم ہوئے۔ دور یزید میں ہونے والے مظالم ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ظالم بادشاہ کتنا ظالم تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اس نے کتنی نافرمانی کی، اور اس کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس ظالم بادشاہ کے دور میں جو حقوق چھینے گئے، ان میں سب سے پہلا حق اظہار رائے کی آزادی تھی۔ دیکھیں پیارے بچوں، ہمیں اپنے حق میں احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، مطلب ہمارا اپنے حق میں احتجاج کرنا یہ ہمارا اپنا حق ہے، لیکن یزید نے یہ حق ختم کر دیا تھا۔ کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتا تو وہ اسے مروا دیتا، قتل کروا دیتا۔ اگر کوئی زیادہ مخالفت کرتا تو وہ کئی لوگوں کو قتل کروا دیتا، اور عزت، جان، مال کوئی کسی کی محفوظ نہیں تھی۔ ہر ایک کی عزت لوٹتا، اسے مارتا اور اسے قتل کروا دیتا۔ یہ وہ ظالم بادشاہ تھا کہ جس کے دور میں کسی قسم کے انسانی حقوق باقی نہیں رہے تھے۔ کرپشن، یزید کے دور میں کرپشن کا آغاز ہوا۔ مثال کے طور پر ایک سیاسی کرپشن ہے جو ووٹ نہ دے، آپ کی حمایت نہ کرے، آپ اس پر ظلم کریں۔ دوسرا، وہ خود لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ خریدتا تھا۔ اسی طرح یہ بھی کرپشن ہے کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو آپ اسے استاذ بنا دیں، جو باصلاحیت نہ ہو اسے کسی شعبے کا سربراہ بنا دینا۔ تو یہ مختلف طرح کی کرپشن ہوتی تھی جو آج کے دور میں بھی ہے۔ یہ اور اسی کرپشن کی ابتدا کرنے والا وہ ظالم بادشاہ یزید تھا۔ لوگوں کو اپنی بیعت لینے کے لیے، ان کے ووٹ لینے کے لیے، خود حکمران بننے کے لیے لوگوں کو پیسے دیتے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا۔ یہ بھی اس نے سیاسی کرپشن کی، جس طرح وہ خود ظالم تھا اور اس نے سارے ظالم لوگوں کو حکمران بنا دیا، گورنر بنا دیا، پولیس میں لگوا دیا، بڑے بڑے عہدے دلوا دیے۔ اسی طرح سارے حکمران چھوٹے بڑے ظالم تھے، اور وہ خود ان کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ جو اس نے گورنر لگائے، جو ان کی مخالفت کرتا وہ بھی انہیں مار دیتے، جو ان کے خلاف رائے دیتے انہیں بھی وہ مار دیتے۔ سختی کرتے، لوگوں کو پیسے دے کر ان سے ووٹ لیتے تھے، اور نااہل اور کمزور لوگوں کو عہدوں پر بٹھا دیتے تھے۔ جس طرح کی اب کرپشن ہو رہی ہے، اسی طرح کی کرپشن کا وہ بانی تھا۔
پیارے بچوں، اسی طرح اس دور میں اس ظالم بادشاہ کی سیاسی بھی اور معاشی بھی مختلف قسم کی کرپشن تھی۔ اسی طرح کے لوگ اس دور میں بھی ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں، جو لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اور پھر پیارے بچوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور مدینہ پاک ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی مقدس جگہ ہیں۔ ہم لوگ جہاں حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ہمارے لیے سب سے مقدس جگہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی ہمارے نبی کا گھر ہے، مدینہ شریف، اور کوئی مسلمان ان دونوں کی بے حرمتی کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے لیے یہ دونوں جگہ مقدس اور قابل احترام ہیں، اور ہم ان دونوں جگہوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ ظالم بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبوی کی بے حرمتی کی۔ 10,000 فوجیوں کے لشکر کو بھیجا، انہوں نے آ کر مدینہ پاک کا محاصرہ کیا۔ فوجی اندر آئے، جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہو گئے۔ اب دیکھیں پیارے بچوں، ہم میں سے کوئی بھی جوتوں سمیت کبھی مسجد میں داخل ہوا ہے؟ ہمارے لیے یہ بے ادبی کا مقام ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان جس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی ہے نا، وہ ادب و احترام کرتا ہے مسجد نبوی کی، مدینہ منورہ کی، جوتوں سمیت کبھی بھی نہیں داخل ہوتے۔ ہم اللہ کے گھر کا، مسجد کا احترام کرتے ہیں۔ اس ظالم بادشاہ نے اپنے گھوڑے بھی مسجد نبوی میں باندھے۔ انہوں نے ہمارے نبی کے گھر میں کی بے حرمتی کی، وہ مسجد نبوی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے، جہاں ایک نماز پڑھے تو اس کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اس ظالم بادشاہ کے سپاہیوں نے 3 دن اس مسجد میں اذان نہیں ہونے دی، نماز نہیں ہونے دی۔ یہ بدترین گناہ تھا جو اس ظالم بادشاہ نے اپنے دور میں کیا۔ اسی ظالم بادشاہ نے خانہ کعبہ کو گھیر لیا، باہر سے پتھر برسائے اور آگ لگا دی، خانہ کعبہ کی دیواریں گرا دیں، اتنا ظلم کیا اور اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی۔ اس ظالم بادشاہ نے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی سخت سزا دی، اس کو اتنی سخت بیماری لگی کہ اسی بیماری کے ساتھ وہ جہنم واصل ہو گیا، وہ مر گیا۔ آج تک ساری دنیا اس پر لعنت کرتی ہے، کیونکہ وہ ہر شخص پر ظلم کرتا تھا، وہ ظالم بادشاہ تھا۔ اور تو اور اس نے یہ ظلم بھی کیا، اتنا بڑا ظلم کیا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اتنے ظلم اس ظالم بادشاہ نے کیے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ جو بھی ظلم کرتا ہے اور ظالم کا ساتھ دیتا ہے، ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظالموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت اور رفاقت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اور رحم دل صالح حکمران نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ظالم ہو، جو ظلم کرتا ہو اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، اس کو لوگوں کی جان مال کی کوئی پرواہ نہ ہو، کوئی غریب ہے تو بھوک سے مر رہا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی یتیم مسکین بے سہارا ہے، اس کو کوئی فکر نہ ہو،
تو وہ ظالم ہوتا ہے جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اور اس کے دور میں سرے عام قتل عام ہوتا ہے اور وہ روک بھی نہیں سکتا، اس میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہوتی، تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ظالم ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو چغل خور ہوتا ہے، جو لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جو فساد کرتا ہے، وہ ظالم ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کیا ہم نے ظالموں کا ساتھ دینا ہے یا ہم نے رحم دلوں کا ساتھ دینا ہے؟ پیارے بچوں، اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ ظالم لوگوں کا ساتھ دیں گے، اور اگر سچ بولیں گے، والدین کا کہنا مانیں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، ادب کریں گے، احترام کریں گے، اپنی نمازیں پڑھیں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے، بوڑھوں بزرگوں کی مدد کریں گے، تو آپ رحم دل بھی ہیں اور آپ رحم دلوں کا ساتھ دینے والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں۔ تو اس لیے آپ سب نے بھی رحم دلوں کا ساتھ دینا ہے اور اپنے ہر عمل کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا ہم ظالموں کو تو نہیں ساتھ دے رہے ہیں؟ تو اس طرح شیطان تو خوش ہو جائے گا نا، تو ہمارا مقصد تو رب کو راضی کرنا ہے نا، شیطان کو تو نہیں نا ہم نے راضی کرنا۔ بس اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر برے انسان سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اللہ اور اس کے محبوب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قائد حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کو عمر بالخیر عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے، ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مصطفی معاشرے کا سویرا اللہ پاک ہمارے قائد کی زندگی میں طلوع فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔